یکم فروری عبداللہ الماری نے پہلی بار ڈیفنی ویلس کو مطلع کیا کہ عزیزہ کی ہدایات پر کعبہ کے ٹکڑے بھیجے جا رہے ہیں۔ جب بیت اللہ کے مقدس غلاف کسوہ کے ٹکڑے اس بدنام زمانہ شیطانی جزیرے پر پہنچائے گئے تو شاید قدرت کو یہ بے حرمتی گوارا نہ تھی۔ ٹھیک 6 ماہ بعد ستمبر میں اس خطے نے اپنی 100 سالہ تاریخ کے بدترین سمندری طوفان ہریکین ارما کا سامنا کیا، جسے بہت سے لوگ اللہ کے غضب کی ایک واضح علامت قرار دیتے ہیں۔ لٹل سینٹ جیمز ایک ایسا نام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مقدس حواری سینٹ جیمز دا گریٹر کی یاد دلاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دنیا کا وہ بدنام ترین مقام بن گیا جسے جزیرہ ابلیس کہا جاتا ہے۔ یہ محض ایک جغرافیائی مقام نہیں بلکہ عالمی اشرافیہ اور شیطان کے پجاریوں کے اس گھنونے چہرے کی علامت ہے جو قانون اور انسانیت سے بالا تر ہو کر خود کو ایک خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ معصوم بچوں کا استحصال، جادو، پر اسرار شیطانی رسومات، سیٹنک ریچولز اور بلیک میلنگ کا ایک ایسا جال تھا جس نے نام نہاد مغربی نظام عدل کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ خانہ کعبہ وہ مقام جس کے غلاف کا ایک دھاگا بھی مسلمانوں کے لیے دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کر ہے۔ لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کعبے کے وہ مقدس تبرکات جنہیں کروڑوں زائرین نے اپنے آنسوؤں اور دعاؤں سے تر کیا، وہ ایک ایسے جزیرے پر پہنچائے گئے جو دنیا میں شیطانی کاموں اور انسانیت کی تذلیل کے لیے بدنام ہے؟ آج ہم ان خفیہ ای میلز اور ایپسٹین فائلز کا کچا چٹھا کھولیں گے جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ کس طرح مقدس آیات کو آرٹ ورک کہہ کر جیفری ایپسٹین کے لٹل سینٹ جیمز جزیرے تک پہنچایا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی خفیہ ویب سائٹ پر نہیں بلکہ براہ راست امریکی حکومت کے آفیشل پورٹل justice.gov/epstein پر جانا ہوگا۔ شخص جس کا نام عبداللہ الماری ہے وہ ڈیفنے ویلس نامی خاتون کو ای میل کرتا ہے کہ عزیزہ کی ہدایات کے مطابق کعبے کے کچھ ٹکڑے ایک مسجد کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ جب یہ کھیپ فلوریڈا پہنچتی ہے تو کسٹمز کے مسائل سے بچنے کے لیے اسے محض آرٹ ورک کا نام دیا جاتا ہے تاکہ قانونی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 3 ٹکڑے کون سے تھے؟ دستاویزات کے مطابق یہ تینوں مختلف اہمیت کے حامل تھے۔ پہلا ٹکڑا اندرونی حصہ، یہ سبز رنگ کا کپڑا تھا جو کعبہ کے اندر استعمال ہوتا تھا، جس پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 لکھی تھی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 بتاتی ہے کہ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اب ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ یہ آیت بندگی اور صحیح سمت کی نشانی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 لکھا ہے کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو بابرکت ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کعبہ کی مرکزیت کا اعلان ہے۔ دوسرا ٹکڑا غلاف کعبہ کسوہ، یہ سیاہ رنگ کا بیرونی حصہ تھا جو 1 سال تک کعبہ پر رہا۔ اس کے بارے میں عزیزہ الاحمدی کہتی ہیں، ویسے اس سیاہ ٹکڑے کو مختلف مسالک سنی، شیعہ اور دیگر کے کم از کم 1 کروڑ مسلمانوں نے چھوا ہے۔ وہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں اور پھر ہر کوئی اسے چھونے کی اپنی سی پوری کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی دعائیں، خواہشات، آنسو اور امیدیں اس ٹکڑے پر چھوڑی ہوتی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اس کے بعد ان کی تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ تیسرا ٹکڑا یہ اسی فیکٹری میں تیار کیا گیا تھا جہاں غلاف کعبہ بنتا ہے، جس پر سورۃ الاخلاص خطاطی کے ساتھ لکھی گئی تھی۔
سیاہ ٹکڑے پر لکھی یہ سورت پکار پکار کر کہتی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ ناظرین، یہ محض ایک شپمنٹ نہیں تھی، بلکہ ایک منظم منصوبہ بندی تھی جس کا آغاز فروری 2017 میں ہوا۔ آئیے ان سرکاری دستاویزات کی روشنی میں اس پورے عمل کی ٹائم لائن کو سمجھتے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس طرح مقدس تبرکات کو دھوکے سے جزیرہ ابلیس تک پہنچایا گیا۔ فروری 2017 دھوکے کا آغاز۔ 1 فروری عبداللہ الماری نے پہلی بار ڈیفنے ویلس کو مطلع کیا کہ عزیزہ کی ہدایات پر کعبہ کے ٹکڑے بھیجے جا رہے ہیں۔ 21 سے 22 فروری ایئر لائن کے انتخاب پر بحث شروع ہوئی۔ فیصلہ ہوا کہ یہ سفر برٹش ایئر ویز کے شیڈول کے مطابق طے پائے گا۔ 23 فروری ایئر وے بل تیار ہو گیا، لیکن یہاں ڈیفنے ویلس نے ایک اہم وضاحت کی کہ وہ پورا کعبہ نہیں بلکہ صرف 3 مخصوص ٹکڑے وصول کر رہے ہیں۔ 27 فروری سب سے پہلا جھوٹ۔ میزبان اسی دن کسٹمر بروکر چالمر سٹافر نے ایک چونکا دینے والا سوال کیا، کیا اسے آرٹ ورک سمجھا جائے؟ اور ڈیفنی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تصدیق کر دی کہ ہاں، ان مقدس تبرکات کو دستاویزات میں محض آرٹ ورک ہی مانا جائے۔ مارچ 2017 جزیرے پر آمد۔ 4 مارچ بروز ہفتہ پرواز BA 207 کامیابی کے ساتھ میامی فلوریڈا پہنچ گئی۔ 6 سے 10 مارچ میامی ایئرپورٹ پر کلیئرنس اور ادائیگیوں کا عمل مکمل ہوا۔ 10 مارچ کو تمام قانونی کارروائی کے بعد یہ سامان شپنگ فارورڈرز کے حوالے کر دیا گیا۔ 13 مارچ وہ فیصلہ کن دن جب ڈیفنے ویلس نے تصدیق کی کہ اب یہ تبرکات فلوریڈا سے روانہ ہو کر مسٹر ایپسٹین کے گھر پہنچنے والے ہیں۔ مارچ 2017 میں جب بیت اللہ کے مقدس غلاف کسوہ کے ٹکڑے اس بدنام زمانہ شیطانی جزیرے پر پہنچائے گئے تو شاید قدرت کو یہ بے حرمتی گوارا نہ تھی۔ ٹھیک 6 ماہ بعد ستمبر میں اس خطے نے اپنی 100 سالہ تاریخ کے بدترین سمندری طوفان ہریکین ارما کا سامنا کیا، جسے بہت سے لوگ اللہ کے غضب کی ایک واضح علامت قرار دیتے ہیں۔ ایپسٹین کا یہ جزیرہ لٹل سینٹ جیمز برمودا ٹرائی اینگل کے خطرناک اور پر اسرار خطے کے بالکل قریب واقع ہے۔ ماہرین کے مطابق یہاں اکلٹ پریکٹسز اور شیطانی رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ لٹل سینٹ جیمز ایک ایسا نام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مقدس حواری سینٹ جیمز دا گریٹر کی یاد دلاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دنیا کا وہ بدنام ترین مقام بن گیا جسے جزیرہ ابلیس کہا جاتا ہے۔ یہ محض ایک جغرافیائی مقام نہیں بلکہ عالمی اشرافیہ اور شیطان کی پجاریوں کے اس گھنونے چہرے کی علامت ہے جو قانون اور انسانیت سے بالا تر ہو کر خود کو ایک خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس مقدس نام کی آڑ میں چھپا یہ جزیرہ دراصل انسانیت کی تذلیل کا مرکز ہے۔ ایپسٹین کون تھا؟ ایک معمولی ریاضی کا استاد جو دیکھتے ہی دیکھتے عالمی طاقتوں کا فکسر بن گیا۔ بل کلنٹن سے لے کر برطانوی شہزادوں تک اس کی رسائی ہر اس جگہ تھی جہاں دنیا کے فیصلے ہوتے تھے، لیکن اس اثر و رسوخ کے پیچھے معصوم بچوں کا استحصال، جادو، پر اسرار شیطانی رسومات، سیٹنک ریچولز اور بلیک میلنگ کا ایک ایسا جال تھا جس نے نام نہاد مغربی نظام عدل کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ وہاں انصاف بکتا ہے اور طاقتور کے لیے قانون کے معنی کچھ اور ہیں۔ ناظرین، جزیرہ ابلیس کی یہ ہولناک داستان ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے کہ آخر ہم مسلمان جو کبھی دنیا کے لیے عدل کی مثال تھے آج اتنے بے بس کیوں ہیں؟ کیوں ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ حکیم الامت علامہ اقبال نے 1931 میں ہی خبردار کر دیا تھا کہ مجھے مسلمانوں سے سب سے بڑا خطرہ نیشنلزم، وطن پرستی اور مادہ پرستی سے ہے۔ ہم نے سرحدوں کو اپنا مذہب بنا لیا اور میٹیریلزم کو اپنا خدا۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ جذباتی نعروں یا سوشل میڈیا کی بحثوں میں نہیں، اس کا واحد اور حقیقی حل وہ سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم ہے جسے خلافت کہتے ہیں۔
ایک ایسا جامع نظام عدل جہاں ایپسٹین جیسے درندے پیدا ہی نہ ہو سکے، اور اگر پیدا ہوں تو انہیں دنیا کے کسی جزیرے میں پناہ نہ ملے بلکہ انہیں نشان عبرت بنا دیا جائے۔ بحیثیت پاکستانی یہ بوجھ ہمارے کندھوں پر سب سے زیادہ ہے۔ مصور اور بانی پاکستان کا خواب محض ایک زمین کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی رول ماڈل ریاست تھی جو پوری دنیا کو انسانیت اور انصاف کا سبق سکھائے۔ اور یہ صرف خواب نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سچی خوشخبری ہے کہ ایک دن یہی عادلانہ نظام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آغاز اپنی ذات سے کریں، اپنے شعور کو ان زنجیروں سے آزاد کریں۔ کیا آپ خاموشی سے اس شیطانی نظام کا حصہ بنے رہیں گے یا اس الہی نظام عدل کے سپاہی بنیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیں اور اس پیغام کو بیداری کی ایک لہر بنا دیں، کیونکہ اب رکنے کا نہیں بلکہ اٹھنے کا وقت ہے۔ قم فانذر۔